آج کے دور میں اگر سکیم کی بات کی جائے تو سب سے بڑا سکیم ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ کیا واقعی ہمارا تعلیمی نظام ایک سکینڈر ہے یا ہم سب اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں؟ پاکستان میں ہر سال لاکھوں طلباء اسکول اور یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ تعلیم ان کے مستقبل کو سنوارنے کے قابل ہے؟ اس کا میں آپ کو ابھی ایک پاشا کی رپورٹ بتا دیتا ہوں، جس کے مطابق پاکستان میں ہر سال 25,000 آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں اس وقت۔ جی 25,000 میں سے 2,500 کو جاب مل جاتی ہے پاکستان میں۔ ایک ایسا نظام جو صرف اور صرف لیبر ورکر کی تعداد کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کا تعلیمی نظام آج بھی اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں ان کو ملازمت کس کی ملتی ہے؟ ڈرائیوری کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس قدر تھرڈ کلاس ہے، اس قدر اس کے اندر پروپیگینڈا ہے، اس قدر وہ کانٹینٹ سے خالی ہے، وہ کانٹینٹ جس کو دنیا کی ضرورت ہے۔ یہاں پرائیویٹ سکول مافیا صرف اور صرف اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ ان کی منمانی فیسیں، ناقص نصاب، رٹے بازی اور جعلی ڈگریوں کی فروخت ایک عام بات بن چکی ہے۔ پاکستان ایجوکیشن سسٹم میں ایجوکیشن اور سسٹم دونوں ہی بالکل خراب ہیں۔ آپ نے ایسی کئی خبریں سنی ہوں گی کہ کتنے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کرتے ہیں فیملی پریشر کی وجہ سے یا پھر اسکول میں نمبر کم آنے کی وجہ سے۔ کراچی کی طالبہ نے پچھلے دنوں خودکشی کی، ان کا ایک معاملہ مبینہ طور پہ خودکشی۔ یہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھیں اور انہوں نے کوئی 7 ٹائمز اپنا تھیسس جو ہے وہ سبمٹ کروایا اور ان کا تھیسس ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس میں ہمیں وہ پڑھایا جاتا ہے جس کا اس ریئل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے اس سب سے بڑے فراڈ کو بے نقاب کریں گے، تعلیمی نظام کے وہ حقائق جو شاید آپ کے لیے جاننا بہت اہم ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ جس ٹریپ سے ہم اور آپ سب گزرے ہیں اس سے ہماری آنے والی نسلیں تباہ نہ ہوں، اور اگر آپ والدین ہیں تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے تمام معاشروں میں کسی نہ کسی شکل میں تعلیم کا نظام موجود ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان تجربات سے سیکھتا تھا اور یہ عمل نسل در نسل منتقل ہوتا تھا۔ لوگ ایگریکلچر کر کے اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کر پیسے ارن کر رہے تھے، لیکن سال 1760 سے 1840 تک انڈسٹریل ریولوشن نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک انسان جتنا پروڈکٹس مہینے بھر میں نہیں بنا پا رہا تھا، ایک مشین اس سے زیادہ پروڈکٹس ایک دن میں بنا دے رہا تھا۔ یہ انقلاب برطانیہ میں شروع ہوا اور بعد میں یورپ اور امریکہ تک پھیل گیا۔ اب مشینوں کے استعمال کے بعد بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہو گئی، جس کے لیے زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑی اور لوگ زراعت اور ایگریکلچر کر کے اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے تھے۔ ایسے میں کوئی بھی اپنا کام چھوڑ کر ایز اے لیبر کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ فیکٹری مالکان کو ایسے مزدوروں کی ضرورت تھی جو مخصوص کام جلدی اور بار بار کر سکیں، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم۔ اس دور میں ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جس سے لوگوں کا اور خاص کر بچوں کا برین واش کر کے انہیں ایک لیبر ورکر بنایا جا سکے۔ ایک ایسا نظام بنایا جاتا ہے جس میں 5 سال سے لے کر 13 سال تک بچوں کا ایسے برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ خود سے نہ کچھ کر پائیں اور نہ کچھ سوچ پائیں، اور اس بنیادی تعلیم کے بعد وہ ایک لیبر ورکر بن سکیں۔ فیکٹری مالکان نے اپرینٹس شپ کے پروگرام شروع کیے، ٹیکنیکل سکولز اور انسٹیٹیوٹ قائم کیے اور بنیادی تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا۔ ہینڈی کرافٹ کو کافی حد تک ختم کیا گیا اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا فیکٹریوں کو زیادہ سے زیادہ لیبر ورکر فراہم کرنا، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ گئی، ورک ایز اے لیبر ان فیکٹریز، اور یہی نظام آج بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔
ہمارے ہاں جب 5 سے 6 سال کے بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو والدین ہر دن یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا، پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب کرے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ اس کے لیے وہ بچے کو اچھے سے اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور ساتھ میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ٹیوشن بھی رکھوا دیتے ہیں۔ اب بچہ ڈیلی 5 سے 6 گھنٹے اسکول جاتا ہے، 2 سے 3 گھنٹے ٹیوشن جاتا ہے اور پھر ڈھیر سارا ہوم ورک۔ اس میں بچے کی خود سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو خود کے لیے نہ وقت ملتا ہے اور نہ وہ خود کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے سپنوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے، اور یہیں سے آہستہ آہستہ وہ غلامی کی زندگی جینا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے والدین ہر منتھ اسکول اور انسٹیٹیوٹ کو فیس جمع کرواتے ہیں، ٹائم پر بچے کی چیزیں اور اسکول والوں کی تمام ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں، لیکن کبھی سوال نہیں کیا کہ ان کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، یا بچہ جو پڑھ رہا ہے اس میں اس کی دلچسپی ہے بھی یا نہیں۔ وہ اپنے بچوں کا مستقبل کسی اور کے ہاتھوں میں دے کر ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ کر ڈگری حاصل کرے گا اور ایک اچھی سی جاب کرے گا، اور دوسری طرف ہیں آپ، مارک کم آنے پر فیملی کا پریشر اور ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہونے پر اسکول میں سزا کا ڈر، اور اس ڈر کی وجہ سے آپ رٹا لگانا شروع کرتے ہیں کہ کسی طرح اچھے مارک لانے ہیں۔ پھر خوب محنت کرنے کے بعد اور اپنی زندگی کے 16 سے 17 سال اس نظام کو دینے کے بعد جب آپ ڈگری لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی ایج 22 سے 24 سال کے درمیان ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ پر گھر کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اپنی شادی کی ٹینشن، ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح کوئی جاب مل جائے جس سے میں یہ ذمہ داری نبھا سکوں، اور آپ کے پاس ڈگری ہونے کے باوجود، اچھے مارکس ہونے کے باوجود جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے ایک ہی چیز مانگی جاتی ہے، ایکسپیرینس، اور یہاں آ کے وہ کاغذ کا ٹکڑا ردی بن جاتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے اہم دن اور سال دیے، کیونکہ آپ کو نہ وہ پڑھایا گیا اور نہ سکھایا گیا جو آپ کی ریئل لائف میں کام آ سکے۔ ہمیں اسکول میں 2 چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں کہ پڑھ کر ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، اس کے علاوہ کسی فیلڈ کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا، اور نہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں۔ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ لائف میں آنے والی پرابلمز کو کیسے فیس کرنا ہے، زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ سکھایا جاتا ہے تو صرف وہ جس کا ہماری ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخر کار تھک کر آپ کو کوئی جاب مل بھی جاتی ہے، بھلے وہ آپ کی فیلڈ کی نہ بھی ہو، تو اپنی ضروریات کی خاطر آپ وہ جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی لائف میں کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہو، اور آپ وہیں غلامی کی زندگی جینا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ بچپن سے جیتے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس نظام کا حصہ ہیں جس کو صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ فیکٹریز کو لیبر ورکرز فراہم کیے جا سکیں۔ وہ نظام جو صرف آپ کو ذہنی غلام بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسی نظام کا حصہ ہے۔